اس وقت میں جو خیبر پختونخوا میں فتنۃ الخوارج کا سلسلہ چل رہا ہے، بلوچستان میں فتنۃ الہند یا فتنہ ہندوستان، اور اس کے پیچھے پڑوسی ممالک سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، ان سب کا جو موقف ہے یہ سب اس پہ اکٹھے ہیں کہ پاکستانی فوج کے خلاف ہیں اور ان سے وہ لڑ رہے ہیں۔ روزانہ ہمارے جو جوان ہیں، شیر بہادر جوان ہیں، ان کی جنازے اٹھ رہے ہیں، ان کی قربانیاں لگ رہی ہیں، اور اتنے بڑے پیمانے پہ قربانیاں ہو رہی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کو۔ تو رات کے معاہدے سے یہ بات بالکل ثابت ہو گئی ہے کہ ان کو اپنی لڑائی بند کرنی چاہیے، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں، چاہے ان کے پیچھے دوسرے لوگ ہوں، یا وہ لوگ ہوں جو مذہبی بنیادوں پہ، شریعت کے نام پہ، جہاد کے نام پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ کیسے جائز ہوگا ان کے لیے؟ پہلے بھی ہم اس کو حرام سمجھتے تھے، خروج سمجھتے تھے، ان کو خوارج کہتے تھے، بغاوت کہتے تھے، اور ان کی موت حرام موت یہ ہم سمجھتے ہیں۔ تو میں ان نوجوانوں سے جو ان کے چنگل میں آئے ہوئے ہیں اور جو ان کے لیڈر ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے حساب سے لڑ رہے ہیں، تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا اب بھی آپ باز نہیں آئیں گے؟ میرے خیال میں اب تو باز آنا چاہیے، اور اگر اس کے باوجود بھی آپ پاکستانی فوج سے لڑیں گے جو حرمین شریفین کی محافظ ہے۔ آپ نے پوچھا تھا سید عاصم منیر صاحب کے بارے میں، تو جیسے محمد بن سلمان اور ملک سلمان وہ خادم الحرمین شریفین ہیں، تو ہمارے فیلڈ مارشل یہ محافظ الحرمین شریفین ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان نوجوانوں سے، چاہے وہ افغانستان سے آ رہے ہیں یا یہاں سے کسی دین کے لیے یا شریعت کے نام پہ ان کو بہکایا گیا ہے کہ شریعت اور دین نہیں ہے، یہ آپ کی حرام موت ہے، اور یہ بغاوت ہے، خروج ہے، اور یہ جاہلیت کی موت ہے۔ اب اگر پاکستانی فوج سے آپ لوگ لڑیں گے تو آپ اس فوج سے لڑ رہے ہیں جس کی ذمہ روضہ رسول کی حفاظت ہے، جس کے ذمہ بیت اللہ کی حفاظت ہے، جس کے ذمہ مکہ مکرمہ کی حفاظت ہے، جس کے ذمہ مدینہ طیبہ کی حفاظت ہے۔ تو ایسی فوج سے جو بھی لڑے گا وہ کس منہ سے وہاں جائے گا، کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اس حوالے سے بھی پیش رفت ہے کہ ہمارے ملک میں اب امن قائم ہونا چاہیے، اور علماء کرام اور ہماری مذہبی جماعتیں وہ اپنے کارکنوں کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ اسلام کیسے نافذ ہوگا، اسلام نافذ کرنے کے لیے ہمارے پاس درس نظامی میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، کتب عقائد میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، ہمارے آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، ہمارے آئین پہ اتنے بڑے بڑے اکابر نے دستخط کیے ہیں، پیغام پاکستان پہ سب لوگ دستخط کیے ہوئے ہیں سب نے، اور جو عقائد میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے طریقے ہیں کہ ہم یہاں نفاذ اسلام کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ تو جب اس پہ بات ہوگی تو پھر دوبارہ سے میں اس پہ بات کر لوں گا کہ 10-15 طریقے ہیں نفاذ اسلام کے۔ اگر ہم متفق ہو جائیں کہ ہمارے مذہبی لوگ ہیں تو پاکستان میں اسلامائزیشن کا بہت کام ہو سکتا ہے، اور جتنا کام ابھی ہو رہا ہے کیا یہ کم ہے؟ یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامی افغانستان سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے پاس وہ قوت نہیں ہے جس سے آپ حرمین شریفین اور اس کی حفاظت کے لیے آپ انتظام کر سکیں، آپ کے پاس اگر وہ ڈسپلن نہیں ہے، وہ ایٹمی پاور نہیں ہے، وہ فوجی قوت نہیں ہے، وہ میزائل نہیں ہے، وہ جنگی طیارے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک پڑوسی کو یہ چیز عطا فرمائی ہے، اور جس کو آپ ہمیشہ کہتے رہیں کہ ہمارا دوسرا گھر ہے، اور آپ نے 40-45 سال یہاں اپنے گزارے ہیں، یہاں اپنے مدرسوں میں علم حاصل کیا ہے، یہاں اپنے کاروبار کیا ہے، یہاں 2-3 نسلیں آپ کی پیدا ہوئی ہیں۔ اس ملک سے لڑنے کی آپ، میں سمجھتا ہوں، پیچھے ہٹ جائیں، اور جو لوگ وہاں سے لڑ رہے ہیں تو ان کو بھی منع کریں۔ اس کے بعد یہ دونوں ملک ترقی کریں گے، اور ان دونوں ملکوں کے پاس اتنے مواقع ہیں ترقی کرنے کے، اقتصادی لحاظ سے، فوجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، بین الاقوامی اعتبار سے۔ دنیا جو ہے اس بات کو سوچ رہی ہے کہ کسی دن اگر ان کا آپس میں اتفاق ہو گیا تو کیا ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے مذہبی جماعتوں سے اور ان نوجوانوں سے جو یہ سمجھنے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، امت مسلمہ کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور ایسے ہی جذباتی لوگوں نے عراق کو تباہ کیا ہے، شام کو تباہ کیا ہے، لیبیا کو تباہ کیا ہے، یمن تباہ ہو گیا ہے، صومالیہ تباہ ہو گیا ہے، سوڈان تباہ ہو گیا ہے۔ ایک اتنی بڑی اس ایٹمی طاقت کو، عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت کو، واحد ایک منظم فوجی قوت کو، جس کی 1000 سال میں کوئی مثال نہیں ملتی، اس کو اپنے ہاتھوں سے خراب نہ کریں۔ اور جو شکایتیں ہیں فوج سے یا کسی بھی اس سے، اس شکایت کو حل کرنے کے لیے دوسرے پرامن راستے اختیار کرنے چاہیے، اور آج کے دور میں اتنے راستے مل سکتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کسی کے لیے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ کوئی پیسے لے رہا ہے، کوئی ڈالر لے رہا ہے، ہم اس کی وجہ سے، ہم یہود و نصارہ کے لیے، یہود و ہنود کے لیے ہم اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ اسلام کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔